بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لیگل ڈسکشنز پہ آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لیگل ڈسکشنز پہ جس سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ آئین پاکستان سے متعلق ہے، اور یہ آئین کا جو بنیادی نالج ہے وہ آپ سب کے پاس ہونا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہم آئین پاکستان کا بنیادی تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آئین کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور آئین کے اندر جو آپ کے رائٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور آئین کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ یہ کیونکہ آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کے لیے اس حوالے سے نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اسٹیٹ کے آپ کے کون سے وہ رائٹس ہیں جو اسٹیٹ نے آپ کو دینے ہیں، یا ایسے کون سے رائٹس ہیں جو آپ نے اسٹیٹ کو دینے ہیں۔ یہ ان ساری چیزوں کا جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نعیم ترین صاحب، اور آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ جو بنیادی سوالات ہیں آپ سب کی رہنمائی کے لیے وہ ہم ان سے سیکھیں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چل سکے کہ آئین پاکستان کی اہمیت و حیثیت کیا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میرا سر پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ آئین سے کیا مراد ہے، اور آئین اور قانون میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے، جو ایک مسکنسیپشن ہے، کہ آئین بھی ایک ہی چیز ہے اور قانون بھی ایک چیز ہے۔ تو یہ اس حوالے سے آپ کی رہنمائی بڑی ضروری ہے کہ آئین سے مراد کیا ہے اور آئین اور قانون میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل سائنس ہمیں ایک اصول دیتی ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی آرگنائزڈ کرتے ہیں لوگوں کو، عوام کو ایک خطۂ سرزمین پہ، اور تو آپ اسے ایک قوم کی شکل دیتے ہیں، ایک معاشرے کی شکل دیتے ہیں، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے اور ایک گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اسٹیٹ تو وہ خطۂ سرزمین ہوتا ہے، وہ پیس آف لینڈ ہوتا ہے جس پہ آپ نے لوگوں کو پولیٹیکلی آرگنائزڈ کر کے ان کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ آپ زندگی گزارنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں، اور وہ جو نظم و ضبط کے ساتھ رولز ریگولیشنز کے ساتھ ان کی زندگی کو منظم کر کے آپ ایک ان کو زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اس اسٹیٹ پر ان لوگوں کے لیے یہ موقع فراہم کرنے کے لیے ایک مشینری کی ضرورت ہوتی ہے جسے حکومت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی گورنمنٹ اور حکومت وہ مشینری ہوتی ہے جو اسٹیٹ کے معاملات کو، اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو، اس کے نظم و نسق کو چلاتی ہے، قائم رکھتی ہے اور بحال رکھتی ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک خطۂ سرزمین پہ آپ ایک پیس آف لینڈ پہ آپ نے لوگوں کی ایک خاطر خواہ تعداد جسے آپ عوام کا نام دیتے ہیں، انہیں آپ نے ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر آپ نے آرگنائزڈ کر لیا ہے، اور آپ کو ایک مشینری چاہیے جو ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے اس پورے نظام زندگی کو، اس پورے سسٹم کو، اس پورے سیاسی نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس میں امپروومنٹ کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کو بحال رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اسے زندہ رکھ سکتی ہو۔ ٹھیک، تو وہ جو صلاحیت گورنمنٹ اپنی شو کرتی ہے، اور وہ مشینری جن صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اس نظام زندگی کو چلاتی ہے، اسے آئین اور دستور کا نام دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ آئین اور دستور ان قاعدوں، ضابطوں اور اصولوں کا، اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز اور پرنسپلز کا مجموعہ ہوتا ہے جن کی روشنی میں حکومت اپنی ریاست کا نظام چلاتی ہے۔ لہٰذا اگر مختصراً کسی ایک جملے میں ہم ماہرین آئین کی اور ماہرین قانون کی اگر ڈیفینیشنز پہ غور کریں تو وہ ایک جامع اور مختصر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن اور لاء کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، کسی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو دستور ہے، جو آئین ہے، وہ سپریم لاء آف دا لینڈ ہے۔ یعنی یہ ایسا بنیادی سسٹم ہے کچھ اصولوں، قاعدوں اور ضابطوں کا جس کی بنیاد پہ کسی ملک کی لیجسلیچر جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، یہ وہ بنیادی رہنما اصول ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتے ہیں، جو آپ کو قانون سازی کرنے کے اصول دیتے ہیں،
اور آپ جتنی بھی قانون سازی ایک ملک کی پارلیمان اور اس کی لیجسلیچر کرتی ہے وہ اپنے ملک کے آئینی حدود کے اندر رہ کے کرتی ہے۔ لہٰذا کانسٹیٹیوشن کو سپریم لا آف دا لینڈ کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کے علم میں اور لا کے علم میں۔ اب جو اس کا اور قانون کا آپ نے کہا کہ آئین اور قانون میں فرق کیا ہوتا ہے، تو یہ چونکہ سپریم لا آف دا لینڈ کانسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے اور جو باقی قوانین لیجسلیچر بناتی ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب آرڈینیٹ لا ہیں۔ یعنی آئین جو ہوتا ہے کسی ملک کا، جو کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف دا لینڈ ہوتا ہے، وہ اگر سپریم لا آف دا لینڈ ہے تو اس کی بنائی ہوئی، اس کی روشنی میں بنائے ہوئے قوانین جو ہیں، چاہے وہ فیملی لاز ہیں، چاہے وہ کرمنل لاز ہیں، چاہے وہ لیبر لاز ہیں، چاہے وہ سول لاز ہیں، یا چاہے کسی بھی زندگی کے پہلو سے تعلق رکھنے والے وہ قوانین ہیں، انہیں قانون کی زبان میں سب آرڈینیٹ لاز کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ تمام قوانین جو ہوتے ہیں وہ کسی ملک کے آئین کے ماتحت ہوتے ہیں، اس سے اوپر نہیں ہوتے اور کبھی بھی آئین سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا کانسٹیٹیوشن سپریم لا آف دا لینڈ ہوتا ہے اور باقی جو لاز ہوتے ہیں انہیں سب آرڈینیٹ لا آف دا لینڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی آئین کی روشنی میں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمیٹیشنز ہیں کہ جن کی حدود میں رہ کے آپ کوئی بھی قانون سازی آپ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آئین شہری اور ریاست کے درمیان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک شہری اور ایک ریاست، حکومت یا اسٹیٹ کے درمیان، یہ شہری اور اسٹیٹ یا شہری اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آئین اور دستور ہے یہ شہری اور ریاست کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک کانٹریکٹ ہے جو شہری اپنے اسٹیٹ کے ساتھ کرتا ہے اور اسٹیٹ اپنے شہریوں کے ساتھ کرتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی معاہدے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ڈیوٹیز اور رائٹس جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ ہم کانٹریکٹ لا میں بھی یہ چیز پڑھتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ جو انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ ڈیوٹیز، لیگل آبلیگیشنز اور کچھ لیگل رائٹس کریٹ کرتا ہے بٹوین بوتھ آف دا پارٹیز۔ وہ جو فریقین ہوتے ہیں معاہدے کے، ان کے درمیان کچھ لیگل آبلیگیشنز اور کچھ حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ لہٰذا جب آئین ہم دیکھتے ہیں تو آئین ہمیں پابند کرتا ہے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ فرما برداری کے لحاظ سے، اسٹیٹ کی اطاعت کے لحاظ سے، گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے آرڈرز کو اوبے کرنے کے لحاظ سے، لا آف لینڈ کو اوبے کرنے کے لحاظ سے۔ لہٰذا یہ ایسا معاہدہ ہوتا ہے ایک شہری کا ایک ریاست کے ساتھ جس میں کچھ حقوق شہریوں کے متعین کیے جاتے ہیں، کچھ حقوق اسٹیٹ کے اور گورنمنٹ کے متعین کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ڈیوٹیز شہریوں کی اور کچھ ڈیوٹیز گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی متعین کی جاتی ہیں۔ اس میں اسٹیٹ کی طرف سے جو ڈیوٹیز مقرر کی جاتی ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کی صورت میں آئین پاکستان ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وہ آپ کی تعلیم کی ذمہ دار ہے، وہ آپ کی زندگی کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، وہ آپ کو جاب اور روزگار دینے کی ذمہ دار ہے، وہ آپ کی نقل و حرکت کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ دار ہے، اسی طرح وہ آپ کو انصاف اور جسٹس دینے کی ذمہ دار ہے۔ لہٰذا یہ ایک بیسیکلی ایک وہ معاہدہ ہے جو شہری اور ریاست کے درمیان کیا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ دستور کہلاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے اور آئین کہلاتا ہے، اور دونوں فریقین اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ یا جو شہری ہوتا ہے وہ لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی اور مورلی، ایتھیکلی پابند ہوتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو پرفارم کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اسٹیٹ اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کی امپلیمنٹیشن دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ہم آئین پاکستان کی جب کتاب کھولتے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے خاص طور پہ میرا سوال ہے تاکہ ان کی بہترین رہنمائی ہو سکے، تو پہلا صفحہ ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے یہ کتاب کھولتے ہی جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے پریمبل، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اسے ہم افتتاحیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بیگننگ سٹارٹ ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا۔ کسی زمانے میں یہ کانسٹیٹیوشن سے اس کا پریمبل الگ ہوتا تھا، لیکن پھر باقاعدہ اس پریمبل کو پاکستان کے آئین کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا جو پریمبل ہے وہ باقاعدہ اس کا پارٹ ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ اور یہ جو پریمبل ہوتا ہے
یہ ایک تعارف ہوتا ہے پورے آئین کا، ٹھیک، یعنی یہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ پورے آئین کی ایک مختصراً آپ اس کی پوری تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انٹروڈکشن آف کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آئین میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، اس کے اندر کون سی اسپرٹ کار فرما ہے، اس کے پیچھے کون سی وزڈم اور لاجک کام کر رہی ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ کسی کنٹری کا ہوتا ہے، تو وہ کچھ چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہو یا کسی دوسرے کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہو، کانسٹیٹیوشن ہمیں پرنسپل دیتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے اسٹیٹ کے حوالے سے کہ اسٹیٹ کیسی ہوگی، اس کا خطہ سرزمین کہاں کہاں ہوگا، اس کے صوبے کتنے ہوں گے، وفاق کی کیا حیثیت ہوگی، کن کن ناموں سے صوبے ہوں گے یا یونٹس ہوں گی۔ پھر یہی آئین جو ہے ہمیں گورنمنٹ کا تعارف دیتا ہے کہ گورنمنٹ کس ٹائپ کی ہوگی، فارم آف گورنمنٹ کیسا ہوگا، کیا اس میں صدارتی نظام حکومت ہوگا یا پارلیمانی نظام حکومت ہوگا۔ اسی طرح یہ آئین ہمیں تعارف دیتا ہے اور رولز اینڈ ریگولیشنز فراہم کرتا ہے، بنیادی قاعدے اور ضابطے دیتا ہے لیجسلیچر کے لحاظ سے کہ آپ کی مقننہ کون سی ہوگی، کتنے ہاؤسز پہ وہ کنسسٹ کرتی ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک نیشنل اسمبلی ہے اور ایک سینٹ ہے، تو اسی طرح وہ کیسے قانون سازی کرے گی، کیسی ہوگی، کیسے بل پیش کیا جائے گا، اس پہ بحث کیسے ہوگی، اور پھر وہ کیسے قانون کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اسی طرح قانون جو ہے وہ جوڈیشری کے لحاظ سے رولز اینڈ ریگولیشنز اور بیسک پرنسپلز دیتا ہے کہ جوڈیشری کی کیا نوعیت ہوگی، جوڈیشری کیا کام کرے گی، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، کتنی قسم کی کورٹس آپ کے ملک میں کام کریں گی، سپیریئر کورٹس کون سی ہوگی، ہائی کورٹس کے نام سے عدالتیں ہوں گی، سیشن کورٹس، یہ ساری چیزیں، پھر ان کے اختیارات کیا ہوں گے، ان کی اوریجنل جورسڈکشن کیا ہوگی، ان کی ایپلیٹ جورسڈکشن کیا ہوگی، ان کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں بھی آئین میں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جتنے ادارے ہیں، ملک کے جتنے انسٹیٹیوشن ہوں گے، ان کی بیس کیسے ہوگی، ان کے سربراہ کیسے مقرر کیے جائیں گے، اور یہ ادارے کام کیسے کریں گے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں رہتے ہوئے، ایک کانسٹیٹیوشنل لمٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنی ریسپانسبلٹیز، اپنی ڈیوٹیز اور اپنا آئینی کردار کیسے ادا کریں گے۔ لہٰذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جب آئین جو ہے وہ بیان کرتا ہے، تو اب اسٹیٹ کیسے ہوگی، اس کے پیچھے کیا اسپرٹ کار فرما ہے، گورنمنٹ کیسی ہوگی، اس کے پیچھے کیا بیسک رول، کیا چیز ادا کر رہی ہے، لیجسلیچر کے بنیاد میں کیا اسپرٹ کام کر رہی ہے، جوڈیشری کی بنیاد کس اسپرٹ پہ رکھی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں مختصراً اگر کسی ایک تصویر میں دیکھنی چاہیے یا دیکھ سکتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کسی آئین کا دیباچہ ہوتا ہے، وہ کسی کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہوتا ہے۔ اس پریمبل میں ہمیں سارا تعارف مل جاتا ہے کہ یہ آئین ایسا ہے، اس کی اسپرٹ یہ ہے، یہ چاہے کسی بھی ادارے کی بات کرے گا، کسی بھی انسٹیٹیوشن کی بات کرے گا، کسی الیکشن کی بات کرے گا، کسی عہدے کی بات کرے گا، تو اس کے پیچھے بنیاد یہ کار فرما ہوگی۔ لہٰذا اس کے پریمبل کو ایک بہت امپورٹنس حاصل ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا اس میں اس کی بھی وائلیشن جو ہے وہ ایک جرم قرار دی گئی ہے، یعنی اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی کانٹرڈکشن میں جو لا بنے گا وہ عدالت سپیریئر کورٹس کے ذریعے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا۔ اور یہی پریمبل آپ کو بتاتا ہے کہ جس میں پہلی چیز، یہ 10 پوائنٹس اس میں پریمبل میں، جس کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پریمبل 10 امپورٹنٹ پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز پریمبل یہ بتاتا ہے، جسے ہم دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی آئینی اور دستوری روح اصل میں کیا ہے۔ پہلی چیز یہ پریمبل یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آئین ہم نے بنایا ہے 1973 کا، اس کانسٹیٹیوشن میں جو اصل اختیار کا منبع ہوگا، جو حاکمیت اعلیٰ ہوگی، جو سوورینٹی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہوگی۔ یعنی تمام اختیارات کا مالک، تمام اختیارات اور تمام جورسڈکشن اور پاورز کا جو اصل ذات اختیار رکھتی ہے،
وہ اس آئین میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہوگی، لیکن ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوں گے، جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے، جو ہمارے منتخب کردہ ہوں گے، وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کو بطور امانت استعمال کریں ٹھیک گے۔ ہے، وہ کوئی ان کا ایبسلوٹ پارز نہیں ہوں گی، بلکہ وہ چاہے وہ وزیر اعظم ہوگا، چاہے پریزیڈنٹ ہوگا، چاہے اسپیکر ہوگا، چاہے چیف منسٹر ہوگا، چاہے کوئی بھی ہوگا، اسے جو اختیارات دیے جائیں گے وہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کی روشنی ہی میں دیے جائیں گے، اور وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ سارے اختیارات میرے ذاتی اختیارات ہیں، بلکہ اسے یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے اس ذمہ داری پہ فائز کیا گیا ہے، اور یہ اختیارات میں اللہ کی امانت کے طور پہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے استعمال کروں گا۔ دوسری جو چیز اس پریمبل میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ریاست اپنا اختیار، اپنی جورسڈکشن، اپنی پاور جو ایکسرسائز کرے گی وہ عوام کے ذریعے کرے گی۔ یعنی یہ جو پیس آف لینڈ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اور یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یہ اپنے نمائندوں کے ذریعے، وہ نمائندے جنہیں پاکستان کی عوام منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجے گی، یہ اسٹیٹ جو ہے اس کا نظم و نسق چلانے کے لیے، اس کا انتظام چلانے کے لیے، چاہے وہ لیجسلیچر کے ذریعے ہو، جوڈیشری کے ذریعے ہو، وہ گورنمنٹ کے ذریعے ہو، وہ چلانے کے لیے منتخب نمائندوں کو استعمال کیا جائے گا۔ منتخب نمائندوں کے ذریعے اسٹیٹ اپنا اختیار استعمال کرے گی۔ تیسری جو چیز اس پریمبل میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اس آئین میں یہ چیز لازمی قرار دے دی گئی ہے کہ یہ اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے، یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے اندر اپنے ریاست کے شہریوں کے لیے ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی اور اسی طرح ٹالرنس اور اسی طرح جو سوشل جسٹس ہے اس کے قیام کو ممکن بنائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی جمہوریت کے لیے ماحول سازگار کیا جائے گا، سوشل انصاف مہیا کیا جائے گا، صبر و برداشت کا ماحول اور معاشرہ قائم کیا جائے گا، مساوات کو اس قدر کو بھی قائم کیا جائے گا، اور فریڈم جو ہے وہ نقل و حرکت کی آزادی اور اسی طرح فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے گا۔ اسی طرح جو چوتھی چیز ہے وہ یہ پریمبل بتاتا ہے کہ اس آئین کی روح میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک اپنا جو ملک ہوگا، یہ ایک اسلامک کنٹری ہوگا جس کا آئینی نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، اور اسلام کو اس کا اسٹیٹ ریلیجن قرار دیا گیا، لہٰذا یہ بھی ساتھ بتایا گیا، چوتھا پوائنٹ یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، ان کے لیے حالات سازگار بنائے جائیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی ریاست کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ پانچواں جو پوائنٹ اس میں دیا گیا وہ دیا گیا مائنورٹیز کے متعلق، کہ جو اقلیتیں ہوں گی، مسلمانوں کے علاوہ جو سٹیزنز یہاں پہ موجود ہیں، وہ جو اقلیتیں ہوں گی ان کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا کیا جائے گا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر سکیں آزادی سے، اپنی زندگی کا تحفظ کر سکیں، اور اپنے کلچر کے مطابق اپنا رہن سہن اختیار کرنے میں آزاد رہ سکیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ یعنی ان کو ان کے مذہب کے لحاظ سے، ان کے کلچر کے لحاظ سے، ان کے لیونگ سٹائل کے لحاظ سے یہ آئین کہتا ہے کہ اقلیتوں کو آزادی دی جائے گی اور انہیں تحفظ دیا جائے گا۔ چھٹا پوائنٹ جو پریمبل ہمیں بتاتا ہے کہ اس آئین کے اندر ایک یہ چیز بھی کار فرما ہوگی کہ وفاق اور صوبائی اکائیوں کو بھی با اختیار بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک وفاق ہوگا اور پھر اس کے نیچے جو صوبے ہوں گے ان کو بھی اختیارات دیے جائیں گے، اور انہیں بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے خطے کے اندر، اپنے صوبے کے اندر، اپنی لمیٹیشن کے اندر رہ کے آزادی سے اپنی قانون سازی بھی کر سکیں اور اپنے صوبے کا نظام بھی چلا سکیں۔ ساتواں جو اصول یہ پریمبل دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس آئین کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، اور اس کی بنیاد میں یہ پوائنٹ بھی ہوگا کہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی گارنٹی دی جائے گی۔ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، جو آپ کو ایک ڈیوائن لا کی طرف سے دیے گئے ہیں، فطرت آپ کو دیتی ہے، آپ کو زندگی کا حق حاصل ہے، جاب کرنے کا حق حاصل ہے، الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے،
پارٹی بنانے اور پارٹی جوائن کرنے کا حق حاصل ہے، نقل و حرکت کا حق حاصل ہے، فریڈم آف سپیچ کا حق حاصل ہے، اسی طرح اپنے مذہب، فکر، اپنی نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کا جو قانونی پابندیوں کے اندر رہ کر مشروط حق حاصل ہے، یہ آئین کا پریمبل کہتا ہے کہ اس کو بھی پروٹیکشن دی جائے گی۔ دوسری چیز جو آٹھواں اصول دیتا ہے یہ پریمبل، کہ اس آئین میں اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا، ان کی پریشانیوں کو ان کے ریڈریسل کے لیے کوششیں کی جائیں گی، ان کو اٹھایا جائے گا، پاکستان کے لیے ان کو کارآمد شہری بنایا جائے گا، اور ان کی امپروومنٹ کے لیے اسٹیٹ کام کرے گی اور انتظامات کرے گی، اور ان کے انٹرسٹ کو، ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور 9 نمبر پہ جو 9واں پوائنٹ ہے وہ یہ پریمبل کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ممکن بنایا جائے گا، اور اس پہ کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جائے گی، عدالت کا دروازہ کسی صورت میں بھی بند نہیں کیا جائے گا، تاکہ انصاف جو ہے وہ شہریوں کو ملتا رہے۔ آخری اور 10واں پوائنٹ جو پریمبل ہمیں دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس آئین کے اندر یہ روح بھی شامل ہوگی، یہ اسپرٹ اور یہ وزڈم بھی شامل ہوگی کہ وفاق کے جتنے خطے ہیں سب کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، چاہے وہ پانی کے لحاظ سے ہے، ہوا کے لحاظ سے ہے، پیس آف لینڈ کے لحاظ سے ہے، انہیں پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور انہیں اپنی جورسڈکشن کے اندر رہ کے اپنا نظام چلانے کی مکمل اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، کیا کہیں گے آپ؟ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ کوئی بھی عام شہری اگر آئین پاکستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو کتنا ضروری ہے، آپ یہ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ پہلے پریمبل کو پڑھے؟ دیکھیں، دو فریق، ایک انڈیویجول، میں دو شہریوں کی آپس میں بات کرتا ہوں، ہم کوئی بزنس کا بھی آپس میں کانٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی ڈیوٹیز، آبلیگیشنز اور رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم 10 دفعہ اس معاہدے کو پڑھ کے ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، میرے یہ فرائض ہیں، میرے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ فرائض ہیں۔ تو وہ جو ڈیوٹیز اور آبلیگیشنز اور رائٹس جو ہیں، ایک عام معاہدے میں جو انڈیویجول، جو بٹوین دا سٹیزنز آف دا اسٹیٹ فارمیٹ کیا جاتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ہر فریق کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے رائٹس کا پتہ ہو، اپنی لائبلٹیز اور ریسپانسبلٹیز کا پتہ ہو۔ یعنی اس کو اگر اپنی ڈیوٹیز کا پتہ نہیں ہوگا، اگر کسی معاہدے کے فریق کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس کانٹریکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو پرفارم نہیں کر سکے گا، اور اگر پرفارم نہیں کرے گا تو یہ ڈس اوبے کر رہا ہوگا، اور اگر وہ جان بوجھ کے ڈس اوبے کرے گا تو وہ جرم کا ارتکاب کرے گا، وہ فساد کا موجب بنے گا، وہ عدم اطاعت کا موجب بنے گا، اور عدم اطاعت نہ ریاست کی کسی صورت میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ گورنمنٹ کی اجازت دی جا سکتی ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو اسلام ریاست کی اطاعت کو ایمان کی علامت قرار دیتا ہے، ایمان سے تعبیر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جس شخص نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اس کے گلے میں کسی ریاست کا، کسی حکمران کی بیعت کا، اس کی اطاعت کا اگر کلادہ نہیں تھا، وہ اگر کسی ریاست کے ساتھ اس بات کا کانٹریکٹ نہیں کر چکا تھا کہ میں تمہاری اطاعت کروں گا، اور اگر اس نے ریاست کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، گورنمنٹ کی اطاعت نہیں کی ہے، وائلیشن کی ہے، فساد کا موجب بنا ہے، تو وہ اگر مرتا ہے ایسی زندگی گزارنے کے بعد، تو شریعت کہتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ لہٰذا ایک عام کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ تو سپریم کانٹریکٹ آف دا لینڈ ہے، یہ تو سپریم لا آف دا لینڈ ہے، یہ تو ہمارا کسی ایک فرد واحد کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ ایک شہری کا ایک اسٹیٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، یہ ایک شہری کا ایک گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ ہے۔ اس کو باقی تمام معاہدوں سے زیادہ وزن بھی حاصل ہے، اور وزن حاصل بھی ہونا چاہیے، لہٰذا ہم کبھی بھی ایسی صورت میں ریاست کے آرڈر کو، ریاست کی رٹ کو اوبے نہیں کر سکیں گے اگر ہمیں اپنی ڈیوٹیز کا ہی نہیں پتہ۔ آئین ہمیں ریاست کی فرما برداری کا پابند بناتا ہے، لہٰذا ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس معاہدے کو پڑھے،
جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کی شکل میں موجود ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اور ہمارے رائٹس کیا ہیں، اور ہم ریاست کے ساتھ بھی وفاداری کر سکیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی وفاداری کر سکیں اور ایک مہذب شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں. یعنی آئین پاکستان کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی بنیاد کو پڑھ لیں کہ اس کی بنیاد ہے کیا. اچھا سر، اب ہم اس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آج تو یہ تعارفی نشست تھی. اب آپ ذرا لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ بتائیں، کیا ہم آئین پاکستان کو تھورلی پڑھیں گے یا ہم صرف اور صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ والے آرٹیکلز جن کا تعلق ڈائریکٹ عوام کے ساتھ بنتا ہے، یا ہم ان کو دیکھیں گے؟ اور لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ یہ ہماری جو سیریز ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ ہماری تو یہ سیریز جو ہے، آج اس سیریز کا ہم نے ایک شارٹ انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ٹھیک. کہ آئین کا تعارف کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، قانون سے اس کا فرق کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک. لیکن انشاءاللہ آگے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کو آرٹیکل وائز ہم سٹڈی کریں، اور آرٹیکل وائز ہم اسے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کا آرٹیکل جو 1 ہے وہیں سے ہم اسے شروع کریں گے. اس میں دیکھیں گے آئین پاکستان کے پارٹس کتنے ہیں، اس میں کتنے سکیجولز ہیں، اور اسی طرح اس کے آرٹیکلز کیا ہیں اور کون سا آرٹیکل ہمیں کیا نالج دیتا ہے. دوسری بات یہ رہ گئی کہ آئین پاکستان کو ایک عام شہری کے لیے کتنا پڑھنا درکار ہے. اس کے لیے ایک سمپل سا اصول یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے بندے کو تو ہر حال میں اس آئین پاکستان کا تھورلی سٹڈی کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا تعلق کسی خاص فیلڈ سے نہیں ہے. اس کا تعلق کسی صرف لاء کے اسٹوڈنٹ سے نہیں ہے، صرف وکیل سے نہیں ہے، صرف جج سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر شہری سے ہے. پاکستان کا ہر شہری اسٹیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکا ہے، آئین کی صورت میں، دستور کی صورت میں، اور ہر پڑھے لکھے انسان کو اس کا تھورلی سٹڈی کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان، کوئی شہری اگر اسے تھورلی سٹڈی کرنے کے قابل نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری استطاعت نہیں ہے کہ میں آئین پاکستان کو فرسٹ پیج سے لے کے لاسٹ پیج تک تھورلی میں اسے تحقیق کے ساتھ پڑھوں اور اسے سمجھوں، تو اس کے لیے اتنا کم از کم ضروری ہے کہ وہ چند اس کے جو امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں، جو مشہور اس کے آرٹیکلز ہیں، انہیں پڑھے. جو اس کے فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق ہیں ان کی سٹڈی لازمی کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بحیثیت شہری ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمیں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں بحیثیت انسان وہ کیا ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پریمبل کو سمجھنے کی لازمی کوشش کرے. یعنی یہ پریمبل وہ آئینہ ہے جو پورے آئین کی تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. لہٰذا اس پریمبل کو آپ پڑھیں گے تو پورے پاکستان کے جو آئین کی روح ہے، اس کی جو وزڈم ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو نیچر اور نوعیت ہے، اور اس کی جو اصل، اس کا جو فہم و ادراک ہے، وہ آپ کا سامنے کھل کے آ جائے گا. اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ آپ نے جو معاہدہ دستور پاکستان کی شکل میں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا ہے، وہ آپ پر کیا حقوق و فرائض عائد کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. یہ تھا آئین پاکستان کا مختصر سا تعارف جو آج ہم نے آپ سب کے سامنے رکھا. آئندہ آنے والی جو ہماری ایپیسوڈز ہوں گی ان میں ہم آرٹیکلز کو ڈسکس کریں گے. آپ سب سے یہ میری گزارش رہے گی کہ چونکہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کے لیے آگاہی ہے اور آگاہی دینا ہے، اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جو آئین پاکستان کا جو خاص طور پہ وہ والے آرٹیکلز کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ آپ سے بنتا ہے، ان کی ہم آشنائی یا آگاہی آپ کو دیں. تو آپ ہماری یہ سیریز ساری غور سے دیکھیے گا، تمام تر ویڈیوز کو آپ غور سے دیکھیے گا، اور خاص طور پہ ہمارے اس چینل لیگل ڈسکشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آئندہ ہم انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.